آئیے ایک دن کی کہانی سناتا چلتا ہوں۔ مدینے کی سرزمین ہے، وہاں پر صحابہ اکرام کے بچے کھیل رہے ہیں، انہی میں ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک میرے آقا کی تشریف آبرو ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کے چہرے کو بچوں نے دیکھا ہے، صحابہ اکرام کے بچے دوڑے ہیں اور کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا۔ اتنا کہا ہے بچوں نے۔ یہودی کے بچے نے دیکھا تمام بچے دوڑ رہے ہیں مگر یہودی کا بچہ نہیں دوڑا اور سوچنے لگا یار نبی تو ان کا ہے، یار رسول تو ان کا ہے، یار سرکار تو ان کا ہے، یار آقا تو ان کا ہے، بھلا میں کیوں دوڑوں۔ جیسے ہی صحابہ اکرام کے بچے نبی کے پاس پہنچے ہیں، نبی کے پاس پہنچنے کے بعد میں کسی کو دعائیں دی ہے، کسی کو پیار کیا ہے میرے آقا نے۔ پھر میرے آقا چلے جاتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کے بچے یہودی کے بچے کے پاس میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں گیا، یار تو نے دعائیں کیوں نہیں لی۔ اس نے کہا یار میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، شاید اگر میں جاتا تو مجھ کو گالیاں دے کر بھگا دیتے، اگر میں جاتا تو کوئی مجھ کو دھکے مار کر بھگا دیتا۔ صحابہ اکرام کے بچوں نے کہا تھا ابھی تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے نادان، ابھی تو نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں ہے۔ یہودی کے بچے نے کہا تھا اگر میں جاؤں گا تو کہا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، کہا اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اگر میں گیا تو دھکے مار کر بھگا دیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اگر میں گیا تو کوئی گالی دے کر بھگا دے گا۔ صحابہ اکرام کے بچوں نے کہا تھا کل دیکھ لینا اللہ اکبر، جیسے ہی کل کا دن نمودار ہوتا ہے وہی جگہ ہے، وہی بچے کھیل رہے ہیں، یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ میرے سرکار کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا، میرے سرکار کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اچانک میرے آقا کی تشریف آبرو ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کی تشریف آبرو ہوئی ہے، بچوں نے نبی کا بدوحہ والا چہرہ دیکھا ہے، نبی کی بلیل والی زلفیں دیکھی ہے، بچوں نے جیسی ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے۔ بچے دوڑے ہیں اور کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا۔ یہودی کا بچہ بھی دوڑا ہے، پھر کچھ دیر دوڑنے کے بعد میں رک گیا ہے۔ ایک صحابہ کے بچے نے دیکھا ہے مڑ کر، یوں مڑ کر دیکھا ہے، پھر اس طریقے سے اشارہ کیا ہے۔ جیسے ہی اشارہ کیا ہے یہودی کا بچہ بھی دوڑا ہے، اس کے منہ سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا۔ جیسے ہی میرے آقا کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے اس بچے پر پڑتی ہے اور بچے کی نگاہ میرے آقا پر پڑتی ہے تو عالم یہ تھا، کسی نے کیا خوب کہا تھا ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بچے کی نظر میرے آقا پر پڑی ہے اور میرے آقا نے بچے کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، جتنے بھی بچے جاتے تھے کسی کو آقا پیار کرتے تھے، کسی کو دعائیں دیتے تھے، مگر آج بچہ صحابہ اکرام کا نہیں تھا، آج بچہ گالی دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر پر بیٹھ کر نبی کو قتل کرنے کی سازش کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بچے کو دیکھا ہے میرے آقا نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا ہے، زمین پر رکھ کر اس طریقے سے بازوؤں کو پھیلایا ہے، بازو پھیلانے کے بعد میں بچہ دوڑا ہے، نبی کے سینے سے لگ گیا۔ جیسے ہی نبی کے سینے سے لگا یار اس طریقے سے لگا، اس طریقے سے لگا بچہ پھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ نبی کا عشق تھا، بچے کے دل میں اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر تو اتنا عشق بڑا، اتنا عشق بڑا، ہر دن صحابہ اکرام کے بچوں سے پہلے آ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور بچوں سے کہتا تھا یار مدینے والا کب آئے گا، یار میرا یار کب آئے گا، یار رب کے محبوب کب آئیں گے۔ بچے کہتے تھے یار اذان ہوگی، اس کے بعد آقا کی تشریف آبرو ہوگی، کہتا تھا یار اذان کب ہوگی، اذان ہوتی تھی۔ اتنا عشق بڑا، اتنا عشق بڑا۔ ایک دن تو ایسا آیا جیسے ہی میرے آقا نماز کے لیے آتے بچہ ان کے لعنین مبارک اٹھاتا، اپنے کپڑوں سے صاف کرتا اور اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی میرے آقا واپس آتے بچہ لعنین مبارک آقا کو پیش کر دیتا تھا اور آقا اس کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ پھر تو عشق اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ پھر تو عالم یہ تھا کہ ایک منٹ بھی نبی کو دیکھے بنا اس کو قرار نہیں ملتا تھا، ایک منٹ جب تک دیکھتا نہیں تھا چین نہیں ملتا تھا۔ عالم یہ تھا جب تک کہ نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، بس بچوں سے یہی کہتا تھا یار مدینے والے کب آئیں گے، یار میرے محبوب کب آئیں گے، یار رب کے محبوب کب آئیں گے۔ جب تک میں ان کو دیکھتا نہیں ہوں جب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، جب تک کہ میں ان کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک کہ میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔
یہودی کے بچے کو اتنا پیار ہو گیا. اب اچانک کیا ہوا, ایک دن بچے کی طبیعت علیل ہو گئی, بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. بچے کی طبیعت خراب ہوئی نا تو بچہ 3 دن سے نہیں آیا. 1 دن گزر گیا نہیں آیا, 2 دن گزر گئی نہیں آیا, 3 دن گزر گئے بچہ نہیں آیا. میرے آقا نے بچوں سے کہا یار میرا یار کہاں ہے, میرا دوست کہاں ہے؟ کہا کہ آقا میں نے ان کو, آج میں ان کے گھر گیا تھا, کہا کہ آقا میں نے اس کو بے ہوشی کے عالم میں اس کی ماں کی گود میں لیٹا تھا, اس کی ماں رو رہی تھی. دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے آقا میں نے اس کے باپ کو دیکھا تھا, میں نے اس کے باپ کو دیکھا تھا کہ دیوار سے لگ کر رو رہا تھا. اللہ اکبر, میرے آقا نے اتنا سنا ہے, میرے آقا کی آنکھوں سے چشمان نبوت بہنے لگی. اللہ اکبر. آج میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے نوجوانوں, آقا نے اتنا سنا ہے, آقا کی آنکھوں سے چشمان نبوت بہنے لگی. اور آج ہمارا عالم کیا ہے, آج ہم نے اپنے پیسوں سے گاڑی خریدی اور اس پر لکھ دیا بڑے رائٹنگ میں, آج میری یہ لکھ دیا میری ماں کی دعا ہے. کیوں؟ تیرے باپ تیرے لیے ہر وقت بد دعا کرتا رہا تھا, تیرے پیسے سے جلن تھی تیرے باپ کو. ارے کتنا اچھا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا پیچھے لکھ دیتا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے, تو تیری ماں بھی خوش ہو جاتی اور تیرا باپ بھی خوش ہو جاتا. اور جب ماں باپ خوش ہوتے تو خدا اتنی برکت کرتا, اتنی برکت کرتا, اتنی برکت کرتا کہ تیری ساتھ اس پہ بیٹھ کر کھانے. مگر نہیں جی, لکھ دیا کہ میری ماں کی دعا ہے. اور یار دھوپ میں جا کر کمایا تیرے باپ نے, بارش میں جا کر کمایا تیرے باپ نے, لوگوں کے تانے سنے تیرے باپ نے. اور تیری ماں تو پنکھے میں لیٹی رہتی تھی, کھانا بناتی تھی, مگر لوگوں کے دھکے سنتا تھا تیرا باپ. اور لکھ دیا صرف ماں کی دعا ہے. کیوں باپ نے کبھی دعا نہیں کی تھی؟ ارے جب بھی کوئی خریدو, اگر کوئی چیز خریدو, کوئی گاڑی خریدو تو پیچھے لکھو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. جب اتنا لکھو گے باپ بھی خوش ہو جائے گا, ماں بھی خوش ہو جائے گی. اب آقا نے اتنا سنا ہے, بچے نے کہا تھا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کر روتے ہوئے دیکھا ہے, اتنا سنا ہے میرے آقا رونے لگتے ہیں. آقا نے کہا کہ کیا ہوا, آج یار نہیں آ سکتا تو اپنے یار کے گھر یہ محمد جائے گا. سبحان اللہ, اتنا کہا ہے میرے آقا نے. اب ادھر بچے کی آنکھ کھلی, بچہ بے ہوشی کے عالم میں تھا. بچے نے کہا ہے ماں, جیسی بچے نے کہا ماں, ماں کی آنکھ سے آنسو نکلے. ماں نے کہا بیٹے 3 دن ہو گئے ہیں تو نے مجھے ماں کہہ کر نہیں پکارا ہے, بس ایک بار اور کہہ دے نا ماں. اور نوجوانوں, لفظ ماں بڑا عظیم ہوتا ہے, یہ ماؤں کے لیے بڑا عظیم لفظ ہوتا ہے. اپنی ماؤں کو ماں کہہ کر پکارا کرو. عورتوں کے لیے یہ لفظ بڑا عظیم ہوتا ہے, ماں سن کر بڑا چین ملتا ہے, بڑا چین ملتا ہے ماؤں کو. آج ہم اپنی ساس کو تو ماں کہنے کے لیے تیار ہیں, آج خاندان والی عورتوں کے لیے تو ماں کہنے کے لیے تیار ہے, مگر اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں گئی ہماری شرم, کہاں گئی ہماری غیرت؟ جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور نوجوانوں, اپنی ماں کو ماں کہا کرو, اپنی ماں کو ماں کہہ کر پکارا کرو. ماں کے لیے بڑا عظیم لفظ ہوتا ہے صاحب, اپنی ماں کو ماں کہہ کر پکارا کرو. ماں نے کہا تھا بیٹے ایک مرتبہ اور کہہ دے ماں. بچے نے کہا تھا ماں. جب دوسری مرتبہ ماں کہا ہے, میں نے پھر کہا بیٹے ایک مرتبہ اور ماں کہہ کر پکار دے. بچے نے کہا ماں. جب اتنا کہا ہے بچے نے, اس کی ماں نے کہا اس کے باپ سے کہ دیکھو ہمارا بچہ بول رہا ہے, ہمارے بچے کو ہوش آ گیا ہے. اتنا دیکھا ہے, باپ دوڑ کر آیا. باپ دوڑ کر آ کر کہتا ہے کہ بیٹا پتا تجھے کون سے حکیم کی ضرورت ہے, کون سی بیماری تجھے ہے, کون سے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کون سے طبیب کی ضرورت ہے, کون سا معالج تیرے لیے لاؤ؟ بچے نے کہا تھا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حکیم کی ضرورت نہیں ہے. باپ نے کہا تھا پھر کس کی ضرورت ہے؟ بچے نے کہا تھا مجھے رب کے حبیب کی ضرورت ہے, مجھے اپنے یار کی ضرورت ہے, مجھے اپنے محبوب کی ضرورت ہے. باپ نے کہا تھا یہ تیرا محبوب کون ہے, یہ تیرا رب کا محبوب کون ہے, یہ تیرا یار کون ہے؟ بچے نے کہا تھا تم نے میرے یار کو دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے کہہ رہے ہو رب کا حبیب کون ہے. کہا کہ نام بتا, نام کیا ہے؟ بچے نے کہا تھا میرے محبوب کا نام محمد رسول اللہ ہے. جب اتنا کہا ہے یہودی کے بچے نے تو باپ کی آنکھ میں غصے کے تیور آئے, لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے, تجھے مرنا ہے مر جا, مگر میں اس کی چوکھٹ پر کبھی نہیں جاؤں گا. باپ نے کہا, بیٹے نے کہا کہ بابا آخری خواہش ہے, دنیا سے جا رہا ہوں, میری خواہش پوری کر دو. باپ نے کہا تھا مرنا ہے مر جا, مگر میں تیری خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتا, اپنے دشمن کی چوکھٹ پر کبھی نہیں جا سکتا. اتنا سنا ہے بچے نے, بچے کی چیخ نکلی ہے. چیخ نکلنے کے بعد میں کہا تھا ارے محبوب تم تو مختار ہو, میں تو محتاج ہوں, مگر تم تو آ سکتے ہو.
कहीं ऐसा ना हो यार बेबसी की मौत मर जाए, कहीं ऐसा ना हो यार बेबसी की मौत मर जाए, आखिरी लम्हों में तेरा दीदार हो जाए। दुनिया से जा रहा हूँ, तुम तो मुख्तार हो, खुदा ने तुम्हें ताकत दी है, तुम तो आ सकते हो। जब इतना कहा है बच्चे ने, बाप का दिल पसीजा। बाप ने कहा ये बता बेटे कहाँ मिलेंगे? बेटे ने कहा वहाँ मिलेंगे। बाप चला है, फिर 2 कदम चलकर रुक गया। बेटे की चीख निकली है, चीख निकल कर कहा था बाबा अब क्या हुआ? बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा ना हो मैं तो उनका दुश्मन हूँ, कभी मुझको धक्के मार कर भगा दिया जाए, कहीं मुझको गाली देकर भगा दिया जाए। बच्चे ने कहा था बाबा तुमने मेरे यार को बचाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। वहां जाने वाले की साथ नहीं देखी जाती है बल्कि आने वाले का दिल देखा जाता है। अरे मेरा पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है और उनको मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम है। बच्चे ने इतना कहा था कि बस तुम जाकर पैगाम पहुंचा दो, पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है और मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम है। अब इधर से बाप चला है, उधर से मेरे आका चले हैं सहाबा इकराम को लेकर। अल्लाह अकबर जैसे ही मेरे आका चले हैं, बच्चा बेहोशी के आलम में था। बच्चे ने कहा कि माँ देख मदीने वाला आ गया। माँ ने इतना सुना, माँ दौड़ कर गई दरवाजे पर, देखती है तो कोई भी नहीं होता है। माँ सोचने लगी बेहोशी का आलम है इसलिए कह रहा है। बच्चे ने कहा कि माँ मेरा कमली वाला आ गया। माँ ने कहा कि बेटा कोई नहीं है, ऐसा ना बोल कोई नहीं आया है, देख दरवाजा भी खाली है। बच्चे ने फिर कहा कि माँ देख मदीने वाला आ गया। माँ ने जैसे ही पाँवों को छुआ है, पाँव ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई थी पाँवों से। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था बेटा ऐसा ना बोल। बेटे ने फिर कहा माँ देख कमली वाला आ गया, देख मदीने वाला आ गया। बच्चे ने कहा था ये, माँ ने कहा था बेटा तुझे कैसे पता मदीने वाला आ गया, तुझे कैसे पता कब कमली वाला आ गया? बच्चे ने कहा था माँ देखती नहीं है, हवाएं बता रही है मदीने वाला आ गया, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ गया। माँ देखती नहीं है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ गया, ये अच्छे अच्छे लम्हे बता रहे हैं मदीने वाला आ गया, ये महकी महकी फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ गया, ये समुद्र बता रहे हैं मदीने वाला आ गया, ये चहकती महकती हवाएं बता रही है मदीने वाला आ गया, ये चहकता महकता मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया। इतना कहना था, बच्चा तेजी के साथ उठा था। उठने के बाद में कहा था माँ वो देख मेरे मदीने वाला आ गया। माँ ने जैसे ही गर्दन को उठाया है, गर्दन को उठाकर क्या देखती है, चौखट तो इसकी थी मगर जलवा मदीने वाले का नजर आ रहा था। चौखट तो इनकी थी मगर जलवा मदीने वाले का नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। बच्चे ने उठने की कोशिश की है मगर बच्चा उठ नहीं पाया। साहिब मेरे आका दौड़े हैं, दौड़ने के बाद में बच्चे की गर्दन को अपने बाजू पर रखा है, रखने के बाद में सीने से इस तरीके से लगाया है जैसे कि माँ अपने बच्चे को लगाती है। लगाने के बाद में बच्चे ने कहा था आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मेरी दोस्ती तो सच्ची है ना? आका ने कहा हाँ हाँ तेरी दोस्ती सच्ची है। बच्चे ने कहा आका ये काम भी आएगी? कहा हाँ मेरा कलमा पढ़ ले काम भी आएगी। बच्चे ने बाप की तरफ को देखा, देखने के बाद में कहा कि बाबा तेरी क्या राय है? बाप ने कहा जब इन्हीं के प्यार में जा रहा है, इन्हीं का होकर जा रहा है तो पूरा का पूरा इनका होकर चला जा, कलमा भी पढ़ ले। माँ की तरफ को देखा, देखने के बाद में कहता है कि माँ तेरी क्या राय है? माँ ने कहा कि बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ और माँ औलाद की रजा में राजी रहती है। फिर बच्चे ने महबूब के कानों पर अपने लबों को लेकर गया, ले जाने के बाद में कहता है कि बाबा तेरी, कहा कि आका तेरी क्या राय है? आका ने कहा था कि मेरा कलमा पढ़ ले। बच्चे ने कहा कि ठीक है। आका ने अपने लबों को, अपने लबे रुखसार को आका ने उसके कानों पर रखा है, कलमा पढ़ाना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। कलमा पूरा हुआ है, बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे की रूह निकल गई। जैसे ही बच्चे की रूह निकली है आका वहां से चलने लगते हैं। बाप ने कहा था अब इसको किसके लिए छोड़कर जा रहे हो, ये तो तुम्हारा हो चुका है, अब इसको भी ले जाइए। आका ने हजरत सिद्दीक से कहा अबू बकर इस बच्चे को गोद में उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं बल्कि मोहम्मद की चौखट से उठेगा। अल्लाह अकबर। बच्चे को उठाया है गोद में, नहाने का बच्चे को उठाया है, गुस्ल का इंतजाम किया गया, दफन का इंतजाम किया गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इंतजाम किया है मेरे आका पंजों के बल चल रहे हैं जनाजे में। अल्लाह अकबर। जैसे ही दफन में मेरे आका पंजों के बल चल रहे हैं। अब दूसरा मसला ये पेश आया, हल्की हल्की सर्दी दाखिला ले रही थी, गर्मी अपने घर को वापस जा रही थी, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था।
अल्लाह अकबर। जैसे ही सर्दियों का मौसम था, मेरे आका के माथे पर पसीना आ रहा था। हजरत उमर उम्मुल मोमिनीन देख रहे थे, हजरत उमर फारूक आजम देख रहे थे। जैसे ही बच्चे को दफन कर दिया है, आका से कहा था हुजूर मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। उमर फारूक कह रहे हैं गुस्ताखी माफ कीजिए। कहा कि उमर बोलिए क्या बात है। कहा कि आका जब बच्चे का जनाजा जा रहा था तो पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। आका ने कहा था अरे उमर फारूक आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को जमीन पर उतार दिया था। जितने भी फरिश्ते थे इसके दफन में आए हुए थे तो जगह नहीं थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। आका से कहा कि मामला समझ में आ गया, मगर एक बात और बता दीजिए। हल्की हल्की सर्दी हो रही थी, मगर जब बच्चे को कब्र में रखा जा रहा था आपके माथे पर पसीना कैसा था? आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम हूरान जन्नत को हुक्म दे दिया था यार के महबूब का जनाजा देख लो। अल्लाह अकबर। जितनी भी हूरें आ रही थी मेरे कदमों पे उतर रही थी और उनके वजन से मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। अल्लाह अकबर। एक रीजन ये भी था कि पसीना बनाकर खुशबू बनाकर इस तरीके तरह से बच्चे की कब्र में डाला गया ताकि फरिश्ते आए और सवाल करें रब्बी अल्लाह तेरा रब कौन है, मा दीनु का तेरा दीन क्या है, मा कुंत फी हक़्क़ी हाज़िर वजूद उनके बारे में क्या कहता था। तो फरिश्ते आए और खुशबू बता दे कि सोने दो, ये गद्दार नहीं है बल्कि नबी का वफादार है।